تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے بھارت نے 10 لاکھ سے زائد سیکیورٹی فورسز تعینات کر رکھی ہیں، مگر کشمیر کی اس عوامی تحریک کو دبانے میں بھارت کی یہ درندہ صفت فورسز کامیاب نہیں ہو سکیں، جس کی بنیادی وجہ کشمیریوں کا جذبہ آزادی اور شوق شہادت ہے۔ کشمیری قوم کسی بھی صورت میں بھارت کا جبری تسلط قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھارتی مظالم انہیں حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے سے دستبردار نہ کر سکے ہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ کشمیر کی یہ بہادر قوم زندگی کی پرواہ کیے بغیر بھارتی ظالم اور جابر افواج کے خلاف نبرد آزما ہے اور یہ عزم کیے ہوئے ہے کہ قابض بھارت سے ہر حال میں خطہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے۔ کشمیریوں کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کسی بھی صورت نہیں رہ سکتے۔ ہمیں عراق پہلی نہ منظور تھا اور نہ اب منظور ہے، اور آئین ہند ہمیں کبھی منظور نہیں تھا اور نہ ہوگا۔ بھارتی فورسز جنہیں مقبوضہ علاقے میں رائج کالے قوانین کے تحت نہتے کشمیریوں کے قتل عام کی کھلی چھوٹ حاصل ہے، نے کشمیر کو ایک قتل گاہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ A new generation which has come under this huge militarization, I mean, they are not normal. People in Kashmir are not really normal. The way army camps are present everywhere where people are tortured. And the impact of militarization has affected every aspect of life. Armed forces there, they have complete impunity. There's a legislation called the Armed Forces Special Powers Act, wherein that the army personnel, whatever they do, they rape, they disappear, they murder, they torture people there randomly, and then they cannot be prosecuted. کالے قوانین کی آڑ میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے میں بھارتی ظلم و ستم اور جبر و استبداد ناکام ہو چکا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ظالم بھارتی افواج بہادر کشمیریوں کی قتل و غارت گری کرتے ہوئے تھک چکے ہیں اور کئی بھارتی سپاہی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں بھارتی فوجی بے گناہ کشمیریوں کو بینائی سے محروم کرنے، پیلٹ سے زخمی کرنے اور بے دردی سے شہید کرنے کے بعد اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں اور ضمیر کے اس بوجھ کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار بن کر اپنے ہی ساتھی سپاہیوں اور افسروں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر کے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ بھارت نے جہاں کشمیریوں کا آزادی کا حق سلب کر رکھا ہے، وہیں بھارت نے کشمیریوں کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے طرح طرح کے اقدامات کیے ہیں اور کشمیریوں کے کاروبار کو شدید متاثر کیا ہے۔ بھارت تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے کشمیر کے حالات کو خراب سے خراب تر کر رہا ہے۔ بازاروں کی رونقیں ختم ہو چکی ہیں۔ بھارت کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ طاقت کے بلبوتے پر کسی بھی قوم کو دبانا ناممکن ہے۔ کشمیری جو بھارتی گولیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے رہتے ہیں، اس بہادر قوم کو دبانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ جو قوم شہادت کو زندگی پر ترجیح دیتی ہو، اس قوم کو کیسے غلام رکھا جا سکتا ہے؟ یہاں تو ایک شہید کی جگہ لینے کے لیے کئی کشمیری اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ویسے بھی کشمیر کی اس تحریک کی کمان اب نوجوانوں نے سنبھال لی ہے۔ ان بہادر نوجوانوں کو حق خود ارادیت کے حصول سے روکنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ کشمیر کے یہ نوجوان اب اس تحریک کے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنا گرم گرم لہو بہا کر تحریک آزادی کشمیر کو منطقی انجام کی طرف لے جا رہے ہیں۔